السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زہرا ایٹ پاکستان اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احسن۔ ناظرین، پاکستان کی سفارتی کوششوں کے بعد پاکستان میں ہی امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا۔ جے ڈی وینس امریکہ سے تشریف لائے تھے اور وہ پہلا دور بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا تھا۔ تاہم جے ڈی وینس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ بات چیت کا سلسلہ بہت اچھا رہا، جس کے بعد ایک دفعہ پھر سے پاکستان کی جانب سے سفارتی کوششوں کا آغاز کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے 3 ملکوں کا دورہ کیا گیا۔ سعودی عرب گئے وہ، اس کے بعد قطر اور پھر ترکی گئے، جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے ایران کا 3 روزہ دورہ کیا گیا اور وہ دورہ ختم کر کے واپس آ گئے، اور اسی سفارتی کامیابیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کر دیا گیا، جس کے چند ہی منٹوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا اور انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایران کا بھی آبنائے ہرمز کھولنے پر شکریہ ادا کیا، جس کے بعد اب ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم کی جانب سے نیا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران مذاکرات کے اگلے دور کے لیے رضامند ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایرانی سرکاری میڈیا نے خبر دی ہے کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز پر دوبارہ سے کنٹرول سنبھالا گیا ہے، جس کی انہوں نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ انہوں نے امریکہ پر قذافی کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نام نہاد جو ناکہ بندی ہے اس کا سلسلہ بند کرے، جس کے بعد وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولیں گے۔ ابھی تک جتنی بھی پیش رفت ہوئی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایمبیسیڈر جاوید ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، اور سیکیورٹی ایکسپرٹ انزا ثاقب صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ تمام مہمانوں کا۔ سب سے پہلے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں حارث نواز صاحب آپ سے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں، اسپیشلی کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی، ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا، ساتھ ہی چند منٹوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ کبھی بھی ایران کی تعریف کرتے نظر نہیں آئے، ان کی جانب سے ایران کا شکریہ ادا کیا گیا، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان نے بہت مشکل سے اور بہت ہی اچھا سال سے کردار ادا کرتے ہوئے 47 ایئرز کی جو ایک مسٹرسٹ تھا، پھر ایک دشمنی تھی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، ایک چھت میں ایک روم میں بٹھا کے کافی حد تک اس کو دور کیا، مذاکرات کرائے، اچھے ماحول میں چلیں۔ پیسہ ظاہر ہے کہ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا تھا، دوبارہ پھر ابھی آپ کے سامنے فیلڈ مارشل 3 دن سے ایران کے اندر ہیں، وہاں بیٹھ کے ایرانی لیڈرشپ سے بات کر رہے ہیں، پھر ظاہر ان کا نقطہ جو ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ کو اور ان کے بعد ان کے وائس پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر پاکستان کی جو ہے خلیجی ممالک کے دورے کے اوپر وہاں ان کو ایکسپلین کریں۔ ایشو یہ کہ دیکھیں، امریکہ کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر کل ایران نے ایک بہت اچھا جسٹس دیا اور رسپانس دی اور اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول دیا، تو اس کی جو ریسیپروسی تھی وہ یہی تھی کہ امریکہ کو چاہیے تھا کہ وہ جو انہوں نے ایک بلاکٹ لگایا، نیول بلاکٹ لگایا ایران کے اوپر، he should have removed as a beautiful gesture till the time مذاکرات ہو رہے ہیں، اس پر انفورس ہوئی ہے، تو اس سے یہ ہوتا کہ اور کنڈیوسو فرینڈلی انوائرمنٹس ہو جاتی، کانفیڈنس بلڈنگ میجر ہوتا، اور پھر جب منڈے کو موسٹ لائکلی جو سن رہے ہیں کہ منڈے کو شاید مذاکرات ہوں، وہاں بیٹھیں تو پھر ایک اچھے ماحول میں بات ہو۔ لیکن اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے everything has to Iran has to give and America doesn't have to give anything، تو اس طرح جو ڈسکشن ہوتی ہیں وہ آگے نہیں بڑھتی، you have to give and take۔ اور یہ وجہ سے حالانکہ پریزیڈنٹ کافی امریکن پریزیڈنٹ بہت خوش ہیں پاکستانی لیڈرشپ سے، پاکستانی فیلڈ مارشل آپ کے سامنے ایران کی بھی وہ بات کریں کہ ایران کب کرے، لیکن جب ایران آپ سے بہت تعاون کر رہا ہے تو دین اٹ از یور ریسپانسبلٹی کہ آپ بھی ان کو کہ کہیں نہ کہیں وہ تھوڑی سی اسپیس دے تاکہ وہ آگے نکل سکیں، ان کو بھی اپنی قوم کو آگاہ کرنا ہے کہ واٹ دے آر گیٹنگ ان ریٹرن۔ اگر وہ 660 کلو گرام اینش یورینیم جو ہے وہ اس کو ان سے دستبردار ہو رہے ہیں، تو پھر آپ اس کا کیا دیں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں ہم $20 بلین ایران کو جو ہم نے فریز کیے ہوئے وہ واپس کریں، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، دیٹ از اے رائٹ ٹو گیٹ۔ جب آپ نیوکلیر کیپیبلٹی ختم کر رہے ہیں اور آئیے یہ اس کو کنفرم کر دیتے ہیں کہ یس ناؤ ایران ہیز نو نیوکلیر کیپیبلٹی، دین ویسے ہی اس کو وہ اکنامک سینکشن ختم ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں اس کے ساتھ دین دے ہیو ٹو سی اور باقی کہاں کنسیشن دیتے ہیں، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اوور $200 بلین کا اگر لاس ہوا ہے تو وہ کیسے ریکور ہوگا؟ دیٹ از وار آپریشن میں آتا ہے۔ بالکل، جب جو آپ گیو اینڈ ٹیک کی بات آپ کر رہے ہیں حارث نواز صاحب، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ انزا ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں۔ انزا صاحبہ، جس طرح لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہوئی 10 روزہ،
یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل یہ بات مانے گا اور لبنان میں جنگ بندی کرے گا، لیکن چونکہ اب اس جنگ کو ختم کرنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تو انہوں نے پریشرائز کیا اسرائیل کو اور لبنان میں جنگ بندی ہوئی، جس کے بعد ایران کی جانب سے اب نائے ہرمز کھولنے کا اعلان کیا گیا۔ تو آپ سمجھتی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اب تنگ آ چکے تھے اس جنگ سے اور وہ نکلنا چاہتے تھے اس صورتحال سے؟ لیکن اس چیز کو ریئلائز کریں کہ نیگوسیشن جو ہوتی ہے نا پیس پروسیس یہ بڑا میسی ہوتا ہے ہمیشہ، مطلب یہ جو بھی اسٹریٹجک اسٹڈیز انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو سمجھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب اگر 47 ایئرس سے زیادہ ایک کانفلکٹ ایگزسٹ کر رہا تھا، ایک 22 گھنٹے کی پیس ٹاکس کے اندر یا چند بیک اینڈ فورتھ نیگوسیشن کے اندر چیزیں اتنی جلدی اتنی ڈینجرس ایسکلیشن سنبھال لے نہیں سکتی۔ اب دیکھیں جو اگر اسٹیٹ آف ہارمز کی دوبارہ سے ہم بات کرتے ہیں یا لبنان والا فیکٹر پہ بات کرتے ہیں، already by going into these negotiations پاکستان بھی اس چیز سے غیر صحیح کا ریزن پارٹنر بھی اور جتنے گلوبل پاورز تھے، لیکن یہ ایک باقاعدہ خوش آئین بات ہے اور پاکستان کو کی سرمایہ کاری ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ کام جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جس طرح یو این نیٹو وغیرہ نہیں کر سکتی وہ پاکستان نے کر دکھایا ایٹ لیسٹ اس طرح کی ڈینجرس ایسکلیشن کو انہوں نے کرٹیل کیا، لوگوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا دیا، مگر آلریڈی جو تین پارٹیز کا آلریڈی اتنا ڈفرینٹ ایجنڈا ہے ہم جانتے ہیں کہ اور کچھ ایسی ریڈ لائن جو جس طرح اسٹیٹ آف ہارمز ہے، جس طرح نیوکلیئر کے اوپر بات کی جائے اس سے کچھ نہ کچھ اگریمنٹ آ بھی گیا، پھر بھی اب وہ بات جیسے لبنان والی اور دیگر اور مڈل ایسٹ کی پاپلیز کی بات آتی ہے تو دیکھیں اسٹیٹ آف ہارمز کے اندر جو ہم بات کرتے ہیں تو اگر ملٹری پرسپیکٹو سے بات کریں ایران کے پاس ابھی بھی کیپیبلٹی ہے کہ وہ ٹوٹل ٹریفک کو ڈسرپٹ کر سکتا ہے، یہ ان کی ایسیمیٹرک رینج کا ایک حصہ ہے، جس طرح کشمیر ہوئی، ڈرون ہوئی، اینٹی شپ میزائل ہوئی، لیکن ایک طرح سسٹین ڈراپنگ وہ مجھے لگتا ہے وہ نہیں چلے گا بیکاز اس سے ڈیفینیٹلی ایک اور اسٹرانگر رسپانس آئے گا یو ایس نیوی کی طرف سے بھی اور جتنے بھی اس کے الائز ہیں تو ایک براڈر ریجنل کانفلکٹ میں یہ سچویشن بدل سکتی ہے۔ آئی تھنک کہ جو خاص کر قوم کی ابھی بھی کیپیبلٹی ہے، کیا یہی چیز ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے دیکھی گئی ہے کہ شاید ان کے گمان میں یہ تھا کہ جنگ کا آغاز کریں گے اور اس کو فوراً سے ایران کو زیر کر لیں گے اور تمام تر ان کے اثاثے بھی ضبط کر لیں گے، اب نائے ہرمز پر قبضہ کر لیں گے، لیکن جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تو جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا ویسا ہو گیا ایران کی جانب سے جس طرح ان کا مقابلہ کیا گیا۔ کیا یہی چیز ڈونلڈ ٹرمپ کو بعد میں ریئلائز ہوئی کہ ایران واقعی مقابلہ کر سکتا ہے اور ہم یہ جنگ اس کو طول نہیں دے سکتے؟ یہ ایک ٹوٹل اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی بیسڈ آن رپورٹس آف موساد جو فیڈ کی جا رہی تھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی، اور انہوں نے ریئلائز کیا کہ ان کو تو یہ لگ رہا تھا کہ 48 آورس کے اندر ٹوٹلی وہ ڈسٹروائے کر دیں گے ایران کو، لیکن اور رجیم کولیپس ہو جائے گی اینڈ سو فورتھ۔ لیکن یہاں پہ جو زیادہ کنسرننگ ایلیمنٹ ہے نا جی یو ایس کے لیے بھی کہ اگر یہ کرائسس اور مشکل ہوتا ہے تو مذاکرات فیل ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جب ڈپلومیٹک آپریشنز کی جو ایبسنس ہے نا اس سے اور زیادہ اسٹریٹجک مس کیلکولیشن کے چانسز بڑھتے ہیں، جس کے اندر پھر ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ جو آلریڈی ایک ہم نے دیکھا ہے نا کہ پاکستان ترکی ایجپٹ اور سعودی عربیہ کا جو ایک کوڈ ہے وہاں پہ سعودی عربیہ ایک رادر دین میڈیشن والے رول پہ فل اسکیل نہیں آ سکتا کیونکہ بار بار ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے لیے بھی یہ امپلیکیشن بڑے سیریس ہیں۔ انرجی امپورٹ ڈیپینڈنٹ اکانومیز جتنی بھی ہوتی ہیں جی ان کے لیے کسی بھی قسم کا اسپائک ان آئل پرائس ہمارا امپورٹ بل بڑھتا ہے، فورن ایکسچینج ریزروز کے اوپر فرق پڑتا ہے، اور ڈیفینیٹلی دیکھیں اب میں اس کا معاملہ صرف یہاں تک لمیٹڈ نہیں ہے، وہاں پہ اگر ایران اگر یہ ایسکلیٹ کرتی ہے چیز تو باب المندب کے ساتھ بھی تو اٹس گوئنگ ٹو بی 20% آف آل آئل موومنٹ پلس اندر 30% اور تقریباً 37 to 35% آئل موومنٹ، پھر فرٹیلائزرس کی موومنٹ، پھر دیگر سالوینٹس کی موومنٹ، ایل این جی کے ریزرو ہم نے آلریڈی دیکھا ہے جو ڈپلیشن میں جا رہے ہیں، سو اس سے سپلائی روٹ اسٹاک ہونا، پھر ڈپلومیٹک بیلنسنگ بھی یہاں پہ دیکھنا پڑے گا۔ ہر کسی کے پاس میری ٹائم سیکورٹی ریڈینس نہیں ہے تو آئی تھنک یہ
बहुत ज्यादा जरूरत है। जनरल आसिम मुनीर ने बड़ा क्लियरली हर स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में इसी बात को लेके जावेद मलिक साहब की जानिब बढ़ते हैं। अंजा साहिबा आप साथ ही रहिएगा। जावेद साहब, जिस तरह पाकिस्तान की सिफारती काविशों की तारीफ हो रही है, अभी प्रोग्राम के आगाज में हमने डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ भी सुनाया और उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साथ ही साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियत करार दिया। ये कोई पहला मौका नहीं है उनकी जानिब से इस तरह का बयान आना। वो इस जंग के आगाज के बाद जब से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और सिर्फ वही नहीं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं। तो ये जो सिफारती कोशिशें पाकिस्तान की जानिब से इस जंग के बाद की जा रही हैं, उसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए जी, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री है उसके अंदर मैं समझता हूँ ये एक सुनहरा बाब है। जिस तरह से दो ऐसे ममालिक को जिनके दरमियान जंग जारी थी और दुनिया भर की जितनी भी एंटिटीज़ थी वो उसमें बिल्कुल बेबस नज़र आ रही थी। हमारे फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की जो काविशें थी डिप्लोमेसी के, उसके हवाले से उन्होंने अपनी एफर्ट्स जारी रखी और ऑफ कोर्स हमने एक बहुत अहम तरीन पेशरफ्त की। मेरी नज़र में आपके प्रोग्राम के शुरू में आपने कहा कि जो पहली राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में हुई थी वो बेनतीजा ख़त्म हो गई। मैं इसको डिसएग्री करूँगा। आई थिंक जो डिप्लोमेसी होती है वो एक प्रोसेस का नाम है, वो प्रोसेस चलता रहता है। एक जो इतना पेचीदा मसला है जो कई सालों से, कई दहाइयों से जो है वो दोनों ममालिक के दरमियान चल रहा है, तो वो एक सेशन में तो हल नहीं होना था। ऑफ कोर्स उसका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। और इवन अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें जो जेडी वैंस ने दी जाने से पहले ही, उन्होंने कहा कि वी हैव मेड सब्सटैंटिव प्रोग्रेस। तो ऑब्वियसली उसके बाद जो पॉइंट्स थे वो तकरीबन 2 पॉइंट्स ऐसे अभी भी हैं जिनके ऊपर नुक्ता नज़र जो है वो दोनों अतराफ का जो है वो सेम नहीं है, जिसमें ऑफ कोर्स न्यूक्लियर का इशू है, उसके अलावा प्रॉक्सीज का इशू है और उसके साथ साथ हम जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इशू है। तो ये तीनों ऐसे इशूज हैं जिन पर दोनों के दरमियान एक गल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की काविशें जो हैं वो तो दुनिया भर इसलिए सराह रही है बिकॉज पाकिस्तान की काविशों से ही इतना बड़ा मसला हल होने की तरफ जा रहा है। और मैं जहाँ तक देख रहा हूँ वी आर ट्राइंग टू सॉल्व दिस इशू। और मुझे आपकी थोड़ी सी गुफ्तगू मैंने सुनी, आई डोंट थिंक वी आर हेडिंग बैक इनटू एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। हम तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बाहर जा रहे हैं। अब डिप्लोमेसी जो है वो उसने अपना काम शुरू कर दिया है, बंद है, सीज फायर इज इन प्लेस। अपना हुर्मुज का जो मसला है वो एक सब्सिक्वेंट मसला है, इट इज नॉट द इशू जिसकी वजह से जंग हुई थी। आपको याद है जंग के इशू जो है वो रहे, दोनों अतराफ के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं वो कुछ और हैं। आपना हुर्मुज एक डेवलपमेंट ऐसा है जो जंग की कॉन्सिक्वेंस में। जावेद साहब, ये पहले इशू नहीं था, बाद में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इशू बनाया गया, उनकी जानिब से ये शर्त रखी गई थी और अब चूंकि दोबारा जैसे कोर इश्यूज एड्रेस हो जाएंगे अपना हुर्मुज खुल जाएगा। आई डोंट सी दैट एज अ। अच्छा, ये जो अभी ईरानी सरकारी मीडिया की जानिब से खबर दी जा रही है कि अबदाय हुर्मुज पर दोबारा से कंट्रोल कर लिया गया है, तो आप समझते हैं जो अमेरिका की जानिब से कज़ाकी का इल्जाम भी लगाया जा रहा है, तो ये बातचीत के जरिए तमाम मसले हल हो सकते हैं? देखिए, ईरान की जहां तक सिचुएशन है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब जंग चल रही होती है या इस किस्म की टेंशन्स या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो कुछ पॉस्चरिंग होती है, रेट्रिक होती है जो की जाती है। मैं समझता हूं कि पॉलिसी स्टेटमेंट पे फोकस करना चाहिए और पॉलिसी स्टेटमेंट्स जो हैं वो उनके वजीर खारजा और उनके जो स्पीकर पार्लियामेंट के स्पीकर हैं वो जिनकी मुज़ाकरात और मुलाकात हमारे फील्ड मार्शल से कल हुई हैं और बल्कि होती जा रही हैं और वही इस्लामाबाद में भी आए थे और मुझे लगता है कि वही इंशाल्लाह दोबारा भी इस्लामाबाद में आएंगे। वो जो बात कहते हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ईरान के अंदर आप जानते हैं कि ऑफकोर्स उनकी टॉप लीडरशिप जो है वो इस दुनिया में नहीं रही, निशाना बन गई अमेरिकन स्ट्राइक्स का और उसमें जो उनके इवन सुप्रीम कमांडर हैं या सुप्रीम लीडर हैं उनका भी अभी मतलब कोई इस तरह से सामने वो नहीं है। कहीं ऑब्वियसली अपनी वो स्टेटमेंट्स देते हैं कभी कभी। आज मैंने उनकी एक स्टेटमेंट देखी तो लगता यह है कि ईरान के अंदर भी आप जानते हैं कि जो लीडरशिप है वो कोई एक नॉर्मल चेन ऑफ कमांड नहीं है। वहां पे एक नॉर्मल आर्मी है, एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो स्पीकर जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिकॉज सबसे सीनियर वही इस वक्त बचे हैं और उसके अलावा IRGC है जिसे आप पासदारान कहते हैं। तो ऑफकोर्स इन तीनों के दरमियान ऑफकोर्स जहां पे 2 लोग होते हैं 3 लोग होते हैं वहां पे भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। ये तो एक पूरी मुल्क की आप बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ आराएं हो सकता है कहीं ना कहीं उनके मुख्तलिफ शोबे जो हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जो 3 उनके डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, कहीं पे उनकी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर हो सकती है। लेकिन ये तमाम कोशिशें जो हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से भी और मैं समझता हूं कि उनके अंदर भी ईरान के अंदर जो लीडरशिप है वो भी ये चाहते हैं कि तकरीबन 50 साल से वो हालत जंग में हैं
ऑब्वियसली वो जंग की हालत से बाहर आएंगे तो अपने मुल्क की तामीर और तरक्की की तरफ फोकस कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो मशावरत हो रही है, जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स इस्लामाबाद में हुआ है और उसके बाद दूसरा भी मुतवक्को है, तो इसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए। हम इस मसले को उलझाने के बजाय सुलझाने की तरफ काविशें कर रहे हैं और हमें पुर उम्मीद रहना चाहिए कि इंशाअल्लाह ये मसला हल होगा। वी आर वेरी क्लोज टू द सोल्यूशन इंशाअल्लाह। बिल्कुल, उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि तमाम तर ये मसाइल हैं हल और खिते में अमन आए। हारिस साहब, आप कैसे देखते हैं, एक जो पॉइंट है यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया कि ईरान राजी हो गया है कि जो यूरेनियम है वो अमेरिका मुंतकिल की जाएगी। उसके फौरन बाद ईरान की जानिब से मौकिफ दिया गया, उनकी जानिब से कहा गया कि यूरेनियम हमारी मिट्टी है, हमारी इज्जत है, हम ईरान से बाहर इसे मुंतकिल नहीं करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि ये पॉइंट है जिस पे डिस्कशन करने की जरूरत है दोनों मुल्कों के दरमियान, और पाकिस्तान इसमें बेहतरीन सिफारतकारी कर सकता है जिस तरह बाकी मामलात में कर रहा है? देखिए, ये एक बिल्कुल है और जरूरी भी है। इसमें ईरान का अपना नुक्ता नजर है। अमेरिका वांट्स टू बी मोर एश्योर्ड कि ये अगर यहाँ से शिफ्ट हो जाए, अगर ईरान में नहीं जा सकता, अमेरिका में नहीं जा सकता, तो मे बी हम जहाँ पर ईरान को कंफर्टेबल मुल्क है, जहाँ वो दे फील के उसको तसल्ली है, उस मुल्क पे अगर वो रखना चाहते हैं तो वहाँ शिफ्ट हो सकता है। ताकि ईरान, देखिए इस वक्त ईरान इज सफर्ड अ लॉट। अमेरिका ने अपनी पूरी फुल मिलिट्री माइट यूज की, बट दे कुड नॉट डिफीट इट। एक तो ये बात क्लियर है। यस, उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है, ये भी हकीकत है, बहुत नुकसान पहुंचाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविलियन, हॉस्पिटल, स्कूल के बच्चों को एग्रीड। लेकिन इस स्टेज के ऊपर ईरान और अमेरिकन दोनों बात चाहते हैं कि आप चीज पर हो और ये एक परमानेंट सोल्यूशन इसका हो। और उसमें पाकिस्तान का किरदार, आई थिंक द वर्ल्ड विल ऑलवेज कीप रिमेम्बरिंग द वे सिंसेरिटी के साथ, सोच समझ के साथ फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने पूरा दिन रात लगा के इसको रिजॉल्व किया। नाउ रीच टू ऑलमोस्ट टू कंक्लूडिंग स्टेज के ऊपर है। और इसमें जाहिर है कि स्पाइलर्स हैं, वो स्पाइलर्स का काम मेरे ख्याल में अब वो इससे दूर कर दिया गया और काफी हद तक 1-to-1 फील्ड मार्शल भी कॉन्टेक्ट है ईरान से, प्रेसिडेंट ट्रंप से और उनके वाइस प्रेसिडेंट से। तो ये एक हल निकल सकता है अगर ये यूरेनियम किसी और मुल्क में शिफ्ट होता है और वो जो ईरान जहाँ चाहता है वहां शिफ्ट हो जाता है। मे भी इसके ऊपर अल्टीमेट स्ट्राइक शायद एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो ईरान, अमेरिकन ये समझते अगर होगा तो कहीं ना कहीं फिर वो कोई ऐसी बात करेंगे ईरान कि वो उसको वेपन ग्रेड में लेके जाएं और उसकी वजह फिर कॉम्प्लिकेशन और फिर लड़ाई शुरू हो जाए। ईरान ऑल्सो वांट कि मुझे इंटरनेट से गारंटी मिलनी चाहिए कि मेरे पर आइंदा अमेरिका और इजराइल अटैक नहीं करेगा। दैट इज ऑल्सो डूएबल। ये भी कोई ऐसी बात नहीं कि वो ना हो सके। मेरे ख्याल में इस पे तस्फिया हो भी गया होगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट कि ये, इट्स नॉट अ बिग डील कि ये हो ना सके। बात ये कि दोनों की मर्जी है, ये स्टेटमेंट आती रहेंगे, वन शुड नॉट बॉदर अबाउट इट, लेकिन वेरी डिफिकल्ट टास्क और ये ऐसे एकदम रिजॉल्व भी नहीं हो सकता। मे बी आई एम सर्टन नाउ कि अगले ये जो मीटिंग होगी इसमें इसको रिजॉल्व कर लेंगे और इस्लामाबाद अकॉर्ड इंशाल्लाह साइन भी हो जाएगा। बट इसमें पाकिस्तान ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है कि वी डिड नॉट पुट आवर वेट। हमने एग्जैक्ट सालिसी का खुलूस नियत से काम किया, इस तक किया कि दोनों के नुक्ता नज़र को एक दूसरे को पहुंचाए और कोशिश की कि इस मैटर को रिजॉल्व हो जाए। क्योंकि इतनी अनसर्टेनिटी, इतना मिसट्रस्ट, इतनी पुरानी दुश्मनी उसको ला के बिठा देना, ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। दुनिया वाज कीपिंग ऑन देयर फिंगर्स क्रॉस जब ये दो घंटे रह गए थे ईरान के अमेरिका के अल्टीमेटम में, वहां से इसको रिट्रीव किया और आज पाकिस्तान, दुनिया आराम से बैठी हुई है। मेरे ख्याल में होपफुली हमें करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव जेस्चर्स होने चाहिए। खासतौर पर अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान ने खोला तो अमेरिका को चाहिए कि वो भी इसको नेवल ब्लॉकेट खत्म कर दें फॉर द पीरियड टाइम डिस्कशन और मुज़ाकरात चल रहे हैं उस चीज पर हुई, ताकि एक अच्छा जेस्चर हो, फ्रेंडली कंडूसिव एनवायरनमेंट हो जहां बैठ के इस मुज़ाकरात को कहीं ना कहीं कंक्लूड किया जाए और फाइनल किया जाए। दुनिया की जो एक हर वक्त अनसर्टेनिटी घूम रही है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये अब ज़रूरत अब इस बात की है कि तमाम तर जो मामलात पाकिस्तान की जानिब से हल करने की कोशिश की जा रही है वो तमाम मामलात हल हों और फिर जब अगला मुज़ाकरात का दौर हो तो ये जंग ख़त्म होने की बात हो। साथ ही रहिएगा, हमारे मेहमान हारिस नवाज साहब साथ हैं, जावेद मलिक और अंजा साकिब साहिबा। इस मामले पर मजीद भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
ویلکم بیک ناظرین. ایک دفعہ پھر سے بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان جاری سفارتی کوششوں کے حوالے سے اور جنگ ختم کرنے کے لیے جو اپنے اپنے نکات دیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب موجود ہیں, امبیسڈر جاوید ملک صاحب بھی موجود ہیں. ملک صاحب, جو ایران کی جانب سے ایک نقطہ رکھا گیا ہے کہ ان کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ ختم کی جائے اور جو اثاثے ہیں وہ بحال کیے جائیں, کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پوائنٹ ایران کے لیے, ساتھ ہی ساتھ خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے لیے کتنی اہمیت کی اختیار کرتا ہے, کیونکہ اگر یہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں اور پاکستان کے لیے بارڈر ٹریڈ پھر بحال ہوتی ہے تو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, پابندیاں ختم ہونے کی کچھ پری کنڈیشنز ہیں. یہ وہ پری کنڈیشنز ہیں جو کہ میں یہ نہیں کہوں گا, کچھ لوگوں کو آف کورس شاید یہ بھی احساس ہوتا ہے شاید کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے کچھ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں. ایکچولی یہ وہی ڈیمانڈز ہیں جو کہ ہمیشہ امریکہ سے کی جاتی ہیں. کچھ تو ایسی آف کورس پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک سٹائل آف آپریشن ہے اس پہ تحفظات ہو سکتے ہیں آپ کو, لیکن جو پوائنٹس آف کنٹینشن ہیں اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان, یہ وہی پوائنٹس آف کنٹینشن ہیں جو ہمیشہ رہے ہیں اور صرف امریکہ تک محدود نہیں ہیں, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ میں یورپ اس جنگ کا حصہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یورپین کیپٹلز میں بھی اس کا بات پوچھیں گے کسی سے تو وہ بھی آپ کو یہ کہیں گے کہ ایک چیز پر تو تمام ویسٹ جو ہے, بلکہ دنیا ہی میں کہوں گا ایگریڈ ہے, وہ یہ ہے کہ ایران کو نیوکلیئر پروگرام کو مزید ایمبیشنز جو ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو بیلسٹک میسائل پروگرام ہے, آپ جانتے ہیں کہ جب ابھی حملہ ہوا تھا ایران کے اوپر تو اس نے جو ریٹیلیشن کی تو اس نے کافی خلیجی ممالک کو بھی ہدف بنایا. تو وہ جو بیلسٹک میسائل پروگرام ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ ویو ہے جو کہ امریکہ میں پایا جاتا ہے. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو کچھ ایسی اینٹیز ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, چاہے وہ لیبنن میں ہوں, چاہے وہ یمن میں ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں, مختلف علاقوں میں, ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کون کون سی اینٹیز ہیں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں جن کو ایران ان کے بقول ویسٹ کے بقول ان کو وہ اسپانسر کرتے ہیں, سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے بھی خطے میں امن کو خطرہ ہے. تو اگر یہ تینوں پوائنٹس, اس کے علاوہ وہ بھی بہت سے پوائنٹس ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 3 پوائنٹس ہیں, ان کو ہی ہم کہہ سکتے ہیں جو سٹکنگ پوائنٹس ہیں, جس کے اوپر کافی ڈیبیٹ چل رہی ہے. اور اگر یہ ایگری ہو جاتے ہیں تو پھر تو اس کے علاوہ کوئی ایشو بچتا نہیں ہے. جب ہم نیوکلیئر کی بات کرتے ہیں تو یورینیم تو اس کا پارٹ آف دیٹ ڈسکشن ہے, وہ تو اس کے ساتھ جو بھی ہوگا وہ ہوگا. لیکن ایران کے بہت سارے خیر خواہ, میں آپ کو پہلے بھی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایران کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی سوچ کے لوگ سب موجود ہیں. آف کورس ایک گورنمنٹ ہے, اس کے اندر IRGC ہے, پھر اس کے ساتھ ان کی آرمی ہے, ان کے بہت سے لوگ ہیں جو ڈیسیشن میکرز ہیں, پلس ان کے ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے وہ دنیا میں رہی بھی نہیں ہے, اب نئے لوگ ہیں. تو اوبیسلی ان کے ہاں بھی کنسنسس ڈیولپ کرنے میں کچھ وقت لگے گا. لیکن جو ان کے خیر خواہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ ایران جو ہے, چاہے آپ ایران عراق جنگ سے شروع کر لیں, وہ تقریباً 50 سال سے حالت جنگ میں ہے. جب ایک ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اوبیسلی اس کی توجہ ساری وہاں ہوتی ہے, نہ وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, نہ ان کے عوام کی فلاح و بہبود میں اس طرح سے کام کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ امن کے حالات میں کرتے ہیں. تو اگر وہ یہ 3 پوائنٹس مان جاتے ہیں, ان کے درمیان ڈیل ہو جاتی ہے, تو بہت سے جو ان کے خیر خواہ ہیں, بہت سے جو ان کے ویل وشرز ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے لیے بھی یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے اسٹریٹجی کو بدل کر اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ دے. سینکشنز جو ہیں وہ ہٹ سکتی ہیں, ان کے جو بہت سارے اثاثے ہیں جو منجمد ہیں مختلف جگہوں پہ وہ ریلیز ہو سکتے ہیں. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایران کے لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں, ہنرمند ہیں, لیکن ان کے ہنر کا, ان کی تعلیم کا فائدہ تبھی ہوگا جب ان کے اوپر اکنامک سینکشنز ہٹیں گی, وہ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں کام کر سکیں گے, ان کی انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر سکیں گے. اور پلس ایران جو ہے وہ ایک نارمل جو کمیونٹی آف نیشنز ہے اس کا حصہ بن جائے گا, ورلڈ کمیونٹی کا ایک پازیٹیو ممبر بنے گا. تو اس کا فائدہ ایران کو ہی ہوگا, ایران کے لوگوں کو ہوگا. تو اوبیسلی یہ وہ معاملات ہیں جن پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. آپ اگر بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کرتے ہیں یا ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں, آف کورس میں ایکو کروں گا ان تمام سینٹیمنٹس کو کہ ہمارے فیلڈ مارشل ہوں یا پرائم منسٹر ہوں, ان کی بالکل اس حوالے سے جو پوائنٹس رہتے ہیں جن پہ دونوں ملک ابھی تک ایگری نہیں ہیں, اس پر ڈسکشن کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے اور پاکستان اس ڈسکشن میں بہت مدد کر رہا ہے. حارث نواز صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے وہ پوائنٹس تو ڈسکس کر لی ہے جن پر بات چیت ہو رہی ہے اور بات چیت جلد ہی ان پر کوئی نہ کوئی ملک ایگری کر جائے گا. ایسے کون سے پوائنٹ آپ کو نظر آتے ہیں جو ایران کے لیے اسپیشلی مشکل ہو سکتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ڈیمانڈ رکھی جائے اور ایران ان کو ماننے سے بالکل انکار کر دے اور وہاں پر جو ہے بات رک جائے اور پھر ڈسکشن کا سلسلہ دوبارہ سے اسی سے پاکستان کی سفارتی سرگرمیوں سے شروع ہو؟
دیکھیں اس میں یہی پوائنٹ ہے جو جاوید ملک نے بات کی ہے کہ ایک تو 460 کلو گرام آف یورینیم کیا ہے کہ وہ یہاں سے شفٹ تو ایران کہتے ہیں ہم شفٹ نہیں کرنا چاہتے، امریکہ چاہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ چلے جائیں اور امریکہ میں بھی ایگری ہو کے کہیں اور چلیں، سیف ملک پہ چلے جائیں، ایران کو تسلی ہے۔ نمبر 2 بیلسٹک میزائل، آئی تھنک پرابلم یہ کہ اگر امریکہ اور یہ تمام یہ ممالک یا یونائٹڈ نیشن یہ گارنٹی دے دیتے ہیں کہ آئندہ ایران کے اوپر کسی حالت میں امریکہ کو اسرائیل کا اٹیک نہیں ہوگا، تو دین ایران مائٹ ایگری کہ اس کو تھوڑا سا کٹیل، لیکن تھوڑا سا کریں گے، ناٹ کہ بہت زیادہ کٹیل کریں گے۔ پرابلم یہ کہ دیکھیں کل کو وہ ایران اس کے اوپر نیوکلیر کے یہ میزائل ٹیکنالوجی میزائل کیپبلٹی کے اوپر کمپرومائز کرتا ہے، اور اسرائیل جا کے جو آپ کے اپگریڈڈ ڈیزائن ہے اس میں لے کے وہ کئی خلیجی ممالک کے اوپر اٹیک کرتا ہے، وہ چاہتا ہے گریٹر اسرائیل کو کنٹرول کرنے کے لیے، دین ہو از گوئنگ ٹو بی دا اسٹرانگ کنٹری جو اس کو راستے میں رکاوٹ ہو سکتا ہے؟ خلیجی ممالک تو کریں گے نہیں، اٹس اونلی ایران۔ اور یہی ایران اسرائیل چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے آپ کا ایران کا اور خلیجی ممالک کا سیکٹریین کلیش ہو جائے، اس میں وہ اپنی سیلف ڈسٹرکشن کر لیں، اور اس سے ڈسٹروائے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسرائیل کو آسانی سے گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرنے کا موقع ملے گا کہ یہ کمزور ہو جائیں گے، ایران ڈسٹروائے ہو جائے گا، خلیجی ممالک کو نقصان ہو جائے گا، اور وہ اور کوئی ریزسٹنس کرنے والا نہیں ہوگا۔ سیکنڈ، اس نے پوری کوشش کی کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ اسپوائلر فائر کیا، ایک جب مذاکرات ہو رہے تھے ایک سینسٹیو جگہ پہ ایران میں میزائل فائر کیا، ایران نے ان کے پیٹرو کیمیکل ہب کے اوپر فائر کر دیا، اینڈ دیٹ از اے ٹائم پاکستان کے فارن منسٹر نے بہت فیلڈ مارشل نے محنت کی، سمجھایا کہ پلیز ڈونٹ ریئیکٹ، اور پھر انہوں نے ریسٹین کیا۔ یہ فیکٹرز ہیں، دس از اے ڈیزائن بیسیکلی ایران کا یہ ہے کہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ ایران بالکل اتنا ہی ویک ہو جائے کہ اگلے 20 سال کے لیے وہ کبھی اتنا ہی دوران میں وہ اپنے جو کام کرنے کا کر لی جائے۔ ٹھیک ہے حارث صاحب، ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، دوبارہ سے ڈسکشن کا یہیں سے آغاز کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ناظرین، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آپ نے یہ بیان سنا ہے جس میں انہوں نے ایک تو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی ہے، ان کو ایک عظیم شخصیت قرار دیا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ایک عظیم شخصیت وائٹ ہاؤس میں آ رہی ہے۔ اسی معاملے پر اپنے مہمانوں سے بات کر لیتے ہیں۔ حارث صاحب، عظیم شخصیت کا ذکر کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف جا رہے ہیں دورے پہ، فیلڈ مارشل جا رہے ہیں، کون ہے وہ شخصیت جس کو ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ عظیم شخصیت ہے اور وائٹ ہاؤس مہمان نوازی کر رہا ہے؟ اگر اسپیکولیشن کریں تو میرے خیال میں ان دونوں شخصیت میں یا دونوں ہو سکتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے، بیکاز دا وے ہی سیڈ کہ بوتھ آر گریٹ اینڈ فیلڈ مارشل از گریٹ لیڈر، پرائم منسٹر پاکستان از اے گریٹ لیڈر۔ تو اگر یہ وہ بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے بار بار تعریف کریں، اور اس واقعے پہ کسی اور کے بھی اگر دیکھا جائے تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ریلیونٹ نہیں، ریلیونٹ آر اونلی اس وقت فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف ڈیفینس فورسز، یا پرائم منسٹر پاکستان، دے ہیو ڈن ٹرمنڈس جاب۔ لیکن اگر میں دونوں کو وے کروں، فیلڈ مارشل ہیز ڈن مچ مور ملٹری ڈپلومیسی۔ دیکھیں انہوں نے مارکہ حق میں جو ایک اتنے بڑے دشمن کو شکست سے فائد دی تھی، یہ پروف کے میدان جنگ میں بھی وہ جیت گئے، اور اب ایز اے ڈپلومیسی میں اور ایک پیس میں ایز اے سپہ سالار، اس میں بھی ان کی جو مارکہ 2 ایول سے اس کے اندر بھی انہوں نے جس طریقے سے کامیابی حاصل کی اور کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کمپلیٹ اس وقت ہوگی جب اسلام آباد اکارڈ سائن ہوگا، تو دیکھیے شون کہ ہی از اسٹینڈنگ آؤٹ ان دس تھنگ، اور امریکن پریزیڈنٹ بار بار ان کی تعریف کرتے ہیں۔ تو آئی وڈ سے پرائرٹائز اگر سے تو فیلڈ مارشل اور پرائم منسٹر پاکستان، یہی عظیم شخصیت ہو سکتی ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے جاوید ملک صاحب، آپ کے کیا کامنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر؟ ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے ریلیونٹ یہی دونوں شخصیت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو اوبیسلی میں ایکو کروں گا ان سینٹیمنٹس کو کہ جو کہ آئی تھنک ہر پاکستانی کے ذہن میں، ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے آف کورس جب ہندوستان نے ہمارے پر حملہ کیا تو جس طرح سے ملک کا دفاع کیا، جس طرح سے انہوں نے لیڈ کیا انیشیٹو، میں جانتا ہوں ذاتی طور پر کہ بہت سے ہمارے دوست ممالک کا پریشر بھی تھا کہ آپ ریٹیلیٹ نہ کریں، لیکن انہوں نے اپنے اوبیسلی ایک ڈیسیژن لیا، ایک ویژن کے مطابق گورنمنٹ کا اس کو سپورٹ تھی، آف کورس پرائم منسٹر صاحب اور پوری ہماری میں سمجھتا ہوں جتنی بھی ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پریزیڈنٹ ہوں، پرائم منسٹر ہوں، اور آف کورس انہوں نے کیونکہ ملٹری ایکسپیڈیشن تھا تو انہوں نے لیڈ کیا، تو اس سے تو انہوں نے الحمدللہ ایک نام بھی کمایا، ہی بیکیم اے فیلڈ مارشل، انہوں نے شکست فاش بھی دی ان کو۔ لیکن اب جو ان کا ایک نیا ہم نے
میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی پرسنالٹی میں پہلے بھی وہ سکلز تو ضرور موجود ہوئی ہوں گی، لیکن اوبیسلی دنیا نے دیکھی کہ ہی از ناؤ بینگ نون ایز اے مین آف پیس، یعنی دا فیلڈ مارشل آف پیس، جو دنیا بھر میں ان کی طرف سے ان کے بارے میں جو باتیں کی جا رہی ہیں، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں از اے گریٹ فیلڈ مارشل، اور آف کورس اگر آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی جو خیر سگالی کا میسج آ رہا ہے دنیا کے ورلڈ کیپٹل سے، اس میں پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ بھی جو ابھی آپ دیکھیں جو نیگوسیشنز ہیں، ان میں جو سب سے مشکل نیگوسیشنز ہیں جو ایران کو اگری کروانا ہے ان کنڈیشنز کے اوپر جس پہ. ٹھیک ہے جاوید صاحب، ایک لاسٹ کامنٹ کر دیں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان ہو سکتا ہے آ جائیں، تو لاسٹ کامنٹ کر دیں، کیا وہ پاکستان آئیں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈسکشن ان کی ہو رہی ہے ایران میں، اس کے حوالے سے جب بریک تھرو ہو جائے گا اور ان کے درمیان دونوں ممالک کے درمیان ہم آہنگی ڈیولپ ہو جائے گی کہ ایگریمنٹ قریب ہوگا، جو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ ضرور ہوگا، تو اس کے فائنل سٹیج کے اوپر تو وہ ضرور آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آ کے نیگوسیشنز میں بیٹھیں گے تو مجھے نہیں لگتا ہی ول پراپرلی کم ٹو سائن دی ڈیل، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیل آف دا سینچری کہہ سکتے ہیں آپ کو، وہ ہوگی جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں امن جو ہے وہ کافی حد تک یقینی بن جائے گا. اتنی بڑی اگر اوکیزن ہوتی ہے تو اس میں تو اوبیسلی وہ آئیں گے، بیکاز ہی لائکس دا لائم لائٹ، ان کو پتہ بھی ہے، اور پلس ان کے ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی ضروری ہے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ ایک سینٹر آف اٹینشن رہیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نیگوسیشنز کے لیے وہ آئیں گے تو مجھے نہیں لگتا وہ آئیں گے. سوری، آپ نے پوچھا کہ وہ ابھی جو کامنٹ دے رہے تھے کہ میرے ادھر کوئی خاص شخصیت آ رہی ہے، اگر وہ اسٹیٹمنٹ آپ پوری پڑھیں تو آگے جا کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دس ریلیٹس ٹو ڈومیسٹک ایشو. سو آئی ڈونٹ نو، میری نظر میں تو نہیں ہے اس وقت کہ فیلڈ مارشل کا یا پرائم منسٹر کا کوئی دورہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ اب وقت ہی بتائے گا کہ وہ شخصیت کون سی ہو جائے گی. اور ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جو اعلان کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان آئیں گے، اب دیکھتے ہیں کہ دوسرا دور پاکستان میں کب ہوگا اور کیا تمام تر معاملات پہلے سے طے کر لیے جاتے ہیں، جس کے بعد یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ آخری جو ایگریمنٹ ہے اس پر سائن کرنے کے لیے پاکستان ضرور آئیں گے. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام سے فی الوقت دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.